السلام علیکم ناظرین، دہشت گردی کے حوالے سے دو اہم خبریں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی خبر تو آئی ایس پی آر کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا آپ نے یہ سن ہی لیا ہوگا سب چینلوں پر کہ وہاں جنوبی وزیرستان میں پیٹرولنگ پارٹی پر فائرنگ ہوئی ہے، جس سے کیپٹن صبی اور سپاہی نوید شہید ہو گئے ہیں۔ میرے پاس بھی ایک دوسری خبر بھی اس کے ساتھ موجود ہے ناظرین۔ یہ شہباز خیل میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت، اور یہ کہ دو ٹی ٹی پی کے دو جو لیڈر تھے ستار اور داؤد، ان کی موجودگی کی اطلاع پر یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے۔ اس آپریشن میں میجر وقاص نے اپنے جوانوں کے ساتھ حصہ لیا، اور جب وہ اس مکان کے نزدیک پہنچے جہاں ان کی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع تھی، تو ان پر بہت تیزی سے فائر آیا، اور اس میں بڑا خودکار قسم کا اسلحہ استعمال کیا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ ٹریپ ہے، لیکن میجر وقاص نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور وہ مقابلے میں اپنے جوانوں کے ساتھ ڈٹ گئے، جس میں صوبیدار شریف، سپاہی ظہیر، سپاہی خستہ گل، حنظلہ اور جابر نے حصہ لیا۔ اس لڑائی میں ناظرین ایک وہ مقام آیا کہ جب میجر صاحب کی جو سب مشین گن تھی اس پر بلٹ لگی تو وہ ناکارہ ہو گئی، اور بالکل یہ مطلب 10 جنگ والی بات تھی، جس پر آپ کا مقابلہ داؤد سے ہوا، اور آپ نے اس کو اپنے ڈیگر سے قتل کیا، جبکہ ان کے جو دوسرا دہشت گرد ستار، جو یہ بھی ٹی ٹی پی کا لیڈر تھا، اس کو بھی جوانوں نے مار دیا۔ اس کو 20 گولیاں لگی ہیں۔ میں نے آپ کو نام بتا دیا جنہوں نے حصہ لیا۔ صوبیدار شریف اور سپاہی ظہیر زخمی ہیں۔ صوبیدار شریف کی ٹانگ میں گولی لگی ہے، اور سپاہی ظہیر کے اسکلپ پہ، یعنی جو ان سر پہ جو ہے یہ پہننے ہوتی ہے، وہاں اس کو ٹچ ہوئی ہے گولی۔ یہ دو واقعات، اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شہباز خیل والی جو خبر ہے، یہ بھی مقابلہ چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو علم ہے کہ 2-4 روز پہلے ہماری پشاور ہائی کورٹ نے انصاف کے اعلیٰ ترین معیار کو قائم رکھتے ہوئے شاید 200 دہشت گرد اکٹھے رہا کر دی ہیں جو قید کاٹ رہے تھے۔ ظاہر قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور جو وکلاء ہوتے ہیں انہی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماضی میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے، جب پکڑ کے عدالت کو پیش کیا جاتا ہے، ثبوت دیے جاتے ہیں، تو سزا تو انہیں ملٹری کورٹس دے دیتی ہیں، وہ عدالت میں اپیل کرتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی آئین میں کچھ ایسا ہی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کوئی دہشت گرد جیل میں رہتا نہیں، بری ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کو ضد کے ساتھ رکھا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ جو افریدی ہے، ڈاکٹر افریدی کو، جس نے وہ اسامہ بن لادن کی مخبری جو ہے اس میں وہ سی آئی کے لیے کام کرتا تھا۔ باقی میں نے تو کوئی دہشت گرد آج تک ایسا نہیں دیکھا جو جیل میں جائے سزا لے کے، اور 2-3 سال کے بعد وہ ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے بری ہو جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ یہ قانونی سقم ہے یا ہمارے اداروں کی بدقسمتی سے اپنی پاور، شو آف پاور کی جنگ ہے، جس میں اس طرح کے فیصلے ہو جاتے ہیں جو ملک و قوم کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اور میں اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں کہ اس پہ کوئی بات کر سکوں، لیکن میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی ان لوگوں کو چھوڑا گیا ہے، اس کے بعد حالات خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر ملک میں نا ایمرجنسی لاز ہوتے ہیں کہ جو لوگ بستہ بے کے بستہ رکھ کے بدماش ہوتے ہیں، یا اور اس طرح کے مشتبہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ایک خاص عرصے کے لیے نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت ملک میں ضرورت اس بات کی ہے، جو ایسے مشتبہ لوگ ہیں جو ماضی میں اگر اس قسم کی سرگرمی میں ملوث رہے ہیں، تو ان کو بھی نا اب 3 ماہ یا 1 ماہ یا سال، جس طرح بھی حالات ہوں،
ان کو ڈیٹین کر دیا جائے یا ان کو جیلوں میں بند کر دیا جائے، کیونکہ یہ بڑا اس وقت نا ایک دور جو ہے بہت یہ پیک پہ جا رہے ہیں معاملات۔ انڈیا جو دہشت گردی میں کے لیے پاگل ہوا جا رہا ہے پاکستان میں، اس نے پراکسی بہت تیز کر دی ہے، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی۔ آپ تو دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، ایک عجیب و غریب نام کی پارٹی ہے جو ہے وہ کر دی ہے، اور ادھر سے ہمارے بانیے جو ہیں ایم قوام جو پہلے بابائے مہاجر تھے، وہ بھی آج کل بابائے سندھو دیش بن گئے ہیں۔ شاید کوئی نیا پیکٹ بیچارے کا ہو گیا، جہاں شاید کوئی 4 پیسے وہاں سے مل جاتے ہوں۔ تو اس طرح کے ناظرین صورت حال ہے۔ جب یہ حالات ہوں تو پھر اپنے تعصبات کو ایک طرف رکھ کے، اپنی انا کو ایک طرف رکھ کے، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے اداروں کے سربراہ ہیں، ان کو ملک و قوم کے حق میں فیصلے کرنا چاہیے۔ ناظرین، قرآن سے رہنمائی لیں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، جتنی جگہ خالی میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں، سایہ دار درخت لگائیں، پھل دار درخت لگائیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔